بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا۔ انہوں نے ان کے لیے ایک اوپر کمرہ بنایا، صرف سیڑھی جاتی تھی جس پر وہ خود جاتے تھے، پھر سیڑھی ہٹاتے تھے، اور اللہ نے ان کو بیٹا دینے کا ارادہ کیا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وہ جب جاتے تو گرمی میں سردی کے پھل ہوتے، سردی میں گرمی کے پھل ہوتے۔ یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، یہ تو میرا اللہ بھیجتا ہے۔ ہم تو کیلا کا درخت لگاتے ہیں، پائن ایپل کا درخت لگاتے ہیں، مینگو لگاتے ہیں، پھر وہ چڑھتا ہے۔ ہمارے بھی اللہ کے فضل سے مینگو کے باغات ہیں، پھر وہ پھل دیتا ہے۔ اور ادھر یہ آنکھ کا دروازہ بند ہے، کوئی جا نہیں سکتا۔ انا لکی ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، تو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بتقافها یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اس وقت ان کو خیال آیا کہ جب یہاں پھل آ سکتا ہے بغیر موسم کے تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ واشتعل الراس شیبا، اور یہ کیا خوبصورت اللہ نے، میں کیا کروں، یہ مولوی نہیں قرآن کو سمجھتے تو تمہیں کیا کہوں۔ واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کو ایسا بیان کیا ہے کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ یا اللہ میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا ہوں، تو میری اولاد کہاں سے ہوگی، پر مجھے دے دے۔ ہب لی ولیا یرثنی ویرث من آل داود واجعلہ آل یعقوب، اور کیا ہے، واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقر۔ لو ادھر میں بڈھا ہوں، ادھر میری بیوی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ اللہ نے کہا چل بیٹا ہوگا۔ یا اللہ انا یکون لی غلام، پہلے تو دیکھا نا کہ پھل آیا ہے بغیر کسی سبب کے، تو اللہ سے مانگا۔ اب جب نیچے اترے تو پھر اسباب میں آئے تو کہنے لگے یا اللہ انا یکون لی غلام، یہ ہوگا کیسے؟ وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیا۔ اللہ نے کہا قال کذلک قال ربک هو علی ہین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، مریم پیدا ہوئی، مریم کو جوان کیا، ایک کمرے میں بند ہیں، اللہ نے ارادہ کیا مجھے بیٹا دینا ہے کوئی عقل میں آنے والی بات کہ مرد عورت نہ ملیں اور اولاد ہو جائے؟ یہ اللہ نے واقعات سے کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، نہ کرو، نہ کرو۔ این تذہبون، کیا قرآن کا خطاب ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اللہ اکبر، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہاں بچے جو خراب ہو جاتے ہیں، نشوں کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان کے ماں باپ بڑی دکھ سے کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ ایسی محبت سے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کہاں جا رہے ہو؟ یہ لہجہ ہے یہاں، ارے کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ جو چاہتا ہے ہوگا، ما شاء اللہ کان کما شاء کان فی الوقت الذی شاء علی الوجہ الذی شاء وما لم یشاء لم یکن، جس طرح چاہے گا کر دے گا، دکھا دے گا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ایک دم فتمثل لها بشرا سویا،
ایک انتہائی خوبصورت نوجوان، بشرن سویہ، ایک خوبصورت نوجوان ایک دم حضرت مریم کے سامنے، دروازہ بند، سیڑھی نیچے، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، ارے بھائی تو کون ہے، کہاں سے آ گیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، فإنما انا رسول ربک، مریم انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، لأہب لکی غلاما زکیا، بیٹا دینے والا ہے اللہ تجھے، توبہ توبہ توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ میں زنا کر سکتی ہوں، کیسے بیٹا ہوگا، بیٹا تو دو طرح سے ہوتا ہے، حلال شادی، حرام زنا، تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو انا یکون لی غلام، قال کذالک قال ربک هو علی ہین لنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ مریم، اب قرآن کے قصے اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کہانی سنا رہا ہے، قرآن کے قصوں سے پیغام سنا رہا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ادھر دیکھو، ادھر اللہ کے سامنے جھکو، رزق چاہیے، زندگی چاہیے، اولاد چاہیے، صحت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، اوپر دیکھو، اوپر دیکھو، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اوپر ہے تمہارا رزق، یہ رینڈ یہاں سے نکلتا ہے، آتا اوپر سے ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہوگا یہ، کرو فکر نہ کرو، فکر نہ کرو۔ اب وہ آگے بڑھی، جبریل آگے بڑھے، اب وہ پیچھے ہٹی، وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی لا تخافی لا تخافی، پر ان کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ فرشتہ انسان نہیں، چونکہ پوری انسانی شکل، نوجوان خوبصورت، تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، ہٹتے 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 دیوار کے ساتھ لگ کے ایسے کھڑی ہو گئی، ایسے کہ ابھی کیا کرے گا، کیا کرے گا، لا تخافی، ڈرو نہیں، فَأَخَذَهَا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں سے پکڑ کے، اب مجھے بتاؤ اس اور بچے کے حمل میں کیا تعلق ہے، یہ کیسے ہو گیا، فَحَمَلَتُهُ، فا، یہاں فا ہے، ایسا نہیں کہ پھونک ماری تو پھر کچھ دنوں کے بعد فا، فوراً حمل ہو گیا، کیسے، آپ بھی بیویوں کو کیا کرو شو اور کرو بیٹا پیدا ہو جائے گا، فحملتہ، حمل ہوا، اور حمل 9 مہینے نہیں چلا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، فوراً بھاگی اور دور ایک جگہ پر، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، پھر فا ہے، اور درد جو بچے کے پیدا ہونے کی پین ہوتی ہیں وہ شروع ہو گئیں، اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے، کھجور کا درخت خشک اوپر سے کٹا ہو، ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، فقالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، اور ٹیک لگاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا، اور بچہ پیدا ہونے کے ساتھ جو باقی گندگی نکلتی ہے کچھ بھی نہیں نکلا، صاف ستھرا بچہ نکل کے باہر آ گیا۔ اب وہ کہنے لگی ہائے ہائے، اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، کیا کہوں گی، ہائے میں مر رہا ہوں۔ انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، انسان کو عزت جان سے بھی پیاری ہوتی ہے، تو کہنے لگی ہائے میں مر جاتی، اب میں کس منہ سے شہر جاؤں، کسے میں یقین دلاؤں۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة
تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اب فرشتہ جبریل اب سامنے نہیں آیا چونکہ بے پردگی تھی، تو پیچھے سے کہا کیوں ڈر رہی ہے، کیوں گھبرا رہی ہے، یہ لے. پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا، کہا چل پانی پی اور بچے کو نہلا، اور کہا اس کو ہلاؤ، کھجور کے تنے کو ہلاؤ. کھجور واحد درخت ہے، اس کو اوپر سے کاٹ تو ہرا نہیں ہوتا، باقی درختوں کو اوپر سے کاٹو تو ادھر ادھر شاخیں نکال لیتے ہیں. یہ واحد درخت ہے، اوپر سے کٹ جائے ختم ایندھن. تو کہا اس کو ہلا، تو انہوں نے ایسے ایسے ہلایا، ایسے ایسے پکڑ کے ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا، ترو تازہ کھجوریں گرنے لگی. کلی وشربی، کھا پی. پھر کہنے لگے مریم یہ کھجوریں کیسے آ گئیں؟ اوپر تو نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پھل ہے، یہ کیسے آ گئیں؟ جس اللہ نے بغیر شاخوں کے تمہیں تازہ کھجوریں کھلائیں، اسی نے تجھے بن خاوند کے بیٹا عطا فرمایا. اب جا شہر میں جا، لوگ کہیں گے کیا ہوا؟ تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. چپ کا، بنی اسرائیل میں ایک روزہ چپ کا تھا، بولنا نہیں، لہذا میں نے بات نہیں کرنی. فأتت به قومها تحملہ، او آئیں بچے کو گود میں لیا ہوا، اور جو آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم لقد جیت شیئا فریا. سبحان اللہ. او میرے بھائیو، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی. اللہ کی قسم، نہ تمہاری دکانوں میں کچھ ہے، نہ تمہاری فیکٹریوں میں کچھ ہے، سب کچھ میرے اللہ کے خزانوں میں ہے. اسے راضی کر لو، اسے راضی کر لو، سب تمہارا ہے. مریم یہ کیا کیا؟ یہ کیا منہ کالا کیا؟ اب ان کا جو طنز ہے نا، ٹونٹنگ، پہلے دیکھو، پہلے خود مریم کو ٹونٹ کیا، یہ کیا کر کے آئی ہو. آگے یا مریم ما کان ابو، یا اخت ہارون. اب بھائی کی طرف سے ٹونٹنگ کی کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک ہے. پھر باپ کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا تو باپ بھی بڑا نیک ہے. پھر ماں کی طرف سے ٹونٹنگ کی، ما کانت امک بغیہ، کیا تیر چلائے انہوں نے اور کیا گزری ہوگی مریم کے دل پر. تانا مار دیتا ہے، جلنے کا لا تلمزوا انفسکم، تانا چھید کر دیتا ہے. میرے نبی بھی تلواریں پڑی، پتھر پڑے، بھوک آئی، فاقے آئے، لیکن میرے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا، کوئی مولوی بولے بِمَا يَقُولُونَ، بِمَا يُقَاتِلُونَ، بِمَا يَضْرِبُونَ، نہیں، بِمَا يَقُولُونَ. میرے نبی مجھے پتا ہے لوگوں کی باتیں آپ کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں. تو مریم پر ٹونٹنگ دیکھو، اے مریم، اے ہارون کی بہن، اے فلاں کی کہ باپ کی، نیک باپ کی بیٹی، نیک ماں کی بیٹی، یہ کیا کیا ہے؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس نے پہلے یوں کیا تو ان کو اور غصہ چڑھ گیا. کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. ارے مریم، تجھے گناہ چھپانے کا بھی طریقہ نہ آیا؟ کہتی اس سے بات کرو. تو کہتی میری شادی ہو گئی تھی چپ کے، تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس سے کیسے بات کریں؟ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے جو قرآن سے ہمیں سمجھاتا ہے. کبھی بچہ بھی بولا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا
أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا عصيا ذلك عيسى ابن مريم جبارا شقيا ذلك عيسى ابن مريم. اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں اور تم اور میں سب اللہ کے محتاج ہیں. وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ رحمان ہے، رحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، الحفيظ المقيت، المجيب الواسع، المجيد الحق، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. میرے عزیزو، سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا. اللہ کو جانو، لا الہ الا اللہ. مولانا عمر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اور ہر وقت تمہارے ساتھ، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ہم نہ وہ سوتا ہے، لا تأخذه سنة ولا نوم، يطعم ولا يطعم، لا يحويه مكان، لا يشتمل عليه الزمان، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. القديم بلا ابتداء، الدائم بلا انتهاء، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. کون ہے؟ اللہ. کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. کیا صفات ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى. مضمون کے لحاظ سے یہ زبردست بات ہے. سند حیات الحیوان کی روایت ہے تو سند تو کمزوری ہوگی، لیکن بات 100% درست. عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا شیطان 5 خچروں پہ سامان لے جا رہا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا، ٹاکرا ہو گیا. وہ کہنے لگا اپنا سودا ہے بیچنے جا رہا ہوں. تو 5 خچر تھے کہ 4. تو انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہ اس میں ظلم ہے. ظلم کہ یہ کون خریدے گا؟ کہ بادشاہ. تو چند دن پہلے ہی میں اپنے آپ سے تاریخ، چونکہ اللہ کا فضل ہے کافی پڑھنے کا موقع ملا، تو میں سوچ رہا تھا کہ اکثر بادشاہ بدماش ہی تھے، بہت کم آئے نیک اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ
ظالم ہی تھے، ظالم، چاہے مسلمانوں میں تھے چاہے غیر مسلمانوں، ظالم تھے، بہت کم صحیح لوگ ہیں۔ یا طاقت کا نشہ بھلا دیتا ہے، یہ بھی ہوتا کہ دوسرے خچر میں کیا ہے، کہ اس میں تکبر ہے، تکبر، یہ کون لے گا، کہ یہ ذمہ دار لیں، ذمہ دار بھوکا بھی ہو تو تکبر اس میں تاجر سے زیادہ ہوتا، پتہ نہیں کوئی فطرت کی بات ہے صحیح ہے، کوئی نہ کوئی چکر ہے۔ اور تیسرے میں کیا ہے کہ اس میں فراڈ ہے، خیانت، دھوکہ، چکر بازی، یہ کون لے گا، کا تاجر، فیصل آباد کے تاجر ہوں یا لاہور کے ہوں، سب فراڈ چل رہے، کوئی ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک دیانتدار تاجر ملتا ہے، انہیں سب جھوٹ، فراڈ۔ اچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں حسد ہے، حسد، یہ کون لے گا کہ یہ مولویان، علماء کرام، یہ تمہاری برادری کی سوغات، حسد نہ کرنا کسی سے، کیونکہ اللہ جس کو دے رہا ہے نا تم سے چھین کے نہیں دے رہا، اس کو اپنے خزانوں سے دے۔ بہت لعنتی چیز ہے حسد، بہت لعنتی چیز، حاسد نہ بنو، محسود بنو تو پھر کسی کو چڑھاؤ نہیں، یہ بھی ایک شیطانی چال کہ لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں تو میں ان کو مزید چڑھاتا ہوں، پتہ نہیں کب اللہ نعمت کو واپس لے، کوئی ذاتی چیز تو ہے نہیں، اس کی عطا ہے۔ نہ حسد کرو، نہ حسد کرنے والے کو تنگ کرو، زمین پہ بچھ جاؤ، اللہ کوئی چیز دے نہ تو لیٹ جاؤ زمین، تو اللہ سے مانگو کہ اللہ حسد سے بچائے۔ علماء کہتے ہیں نا کہ زمین پہ پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد تھا، کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو اور اس نے اس کو قتل کر دیا، تو اس زمین پہ پہلا گناہ شرک نہیں، کفر نہیں، حسد ہے، اور اپنی چودراہٹ کہ میں نمایاں نظر آؤں، میرا بھی نام ہو، یہ دونوں بہت خطرناک ہیں، چاہے دینی نسبت سے ہو چاہے دنیاوی نسبت سے، اور دنیاوی نسبت سے اپنی وجاہت دنیا سے زیادہ خطرناک ہوتی۔ پھر انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، پانچویں میں، کیا اس میں مکر ہے، مکر، یہ کون لے گا کہ یہ نساء، عورتیں، عورت سے مراد نیک عورتیں نہیں، جو غلط عورتیں ہیں، جو فتنہ و فساد کی آگ کو بھڑکا کے آسمان تک لے جاتی ہیں۔ تو سند کے لحاظ سے تو مجھے نہیں پتہ، لیکن واقع کے لحاظ سے آپ اس حدیث کو دیکھیں گے کہ بالکل منطبق ہوتی ہے ان تمام طبقات پر۔ تو اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ہماری جماعت گئی چونیاں تو لوگوں نے کہا چودھری حاکم بندہ بنے تو تاں تبلیغی جماعت نو منیے۔ چودھری حاکم وہاں کا بڑا جاگیردار تھا، قاتل، ڈکیٹ، رسہ گیر، قبضہ مافیا، جو برائی لکھنا چاہو سب اس کے کھاتے میں لکھی ہوئی تھی۔ تو ہماری جماعت گئی اس کو ملنے، میں تو نہیں گیا، دو ساتھی اس کو اٹھا کے لے آئے مسجد۔ یہ ہے کوئی 93-94 کی بات، کچھ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا اس کا چہرہ، اور پنجاب والی دھوتی اس نے پہنے ہوئی، چادر ایڈیاں ٹپاں کڑیاں ہوئی، لمبا چولا چوڑا والا، اور میں سامنے چڑی جا دیا ابو رہ گیا، اس کی اتنی ہیبت تھی، بڑی بڑی مونچھیں،
اب میں کہا ایڈی وڈی بلان میں کی گل کر، مجھے یاد نہیں میں نے کیا بات کی، لیکن میں نے کوئی پیار محبت کی بات کی تھی یاد ہے مایا۔ تو یقین مانو بچوں، میرے بچے بیٹھے، میری اولاد بیٹھو، 10 منٹ نہیں گزرے وہ مجھ سے کہنے لگا مولوی جی ایک گل دسو۔ میں کیا پوچھو؟ بس ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، میری توبہ ہو جیسے۔ 10 منٹ کی محبت، قتل، ڈاکے، زنا، چوریاں، قبضے، زیادتیاں، اور 10 منٹ کی محبت کے بعد وہ مجھ سے میری بات کاٹ کے کہتا ہے مولوی جی ایک گل تو دسو، ایک شرک نہیں کیتا باقی سارے گناہ کیتے، معافی ہو جس۔ اس 10 منٹ پر اس نے ایسی توبہ کی کہ واپس جا کے اس نے وہ مسجد کا دروازہ ملا اور سارے لوگوں کی زمینیں واپس کی، پیسے واپس کیے، غلط مقدمے اٹھائے، اور 6 مہینے بعد وہ مر گئے۔ موت سر پہ کھڑی تھی اور اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو محبت اور عزت دی اور اس پوری زندگی کا رخ تبدیل۔ تو گھروں میں بھی نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پیدا کرو، صرف مذہبی اختلاف کی نہیں ہو رہی، چھوٹے چھوٹے رشتوں پہ لڑائی، میں نے رشتہ مانگا مجھے رشتہ نہیں دیا، بس بات ختم۔ یہ بھی کوئی لڑائی کی چیز ہے؟ رشتے تو اللہ پاک کی طرف سے طے ہوتے ہیں۔ جو دیکھو کہ بھائی بھائی میں نہیں بولتے، دیکھو جی میں رشتہ مانگا رشتہ ہی نہیں دیتا، میں پیسے مانگے میں نے انہیں قرضہ ہی نہیں دیتا، میں بیمار ہوا میں نے پوچھنے ہی نہیں آیا، ان دی بچی دی شادی آئے اس نے کارڈ ہی نہیں بھیج۔ اس پہ لڑائیاں ہو۔ اور ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قریبی ہوتا ہے نا تعلق، تو وہاں خود جاتے ہیں شادی پہ بلانے، اور جہاں ذرا اس سے کم ہو تو نوکر بھیجتے ہیں، جہاں عمومی سطح کا ہو تو وہاں پھر کارڈ بھیج دیتے ہیں ڈاک کے ذریعے۔ تو ایک شادی تھی تو میں نے پوچھا اپنے چاچا مر گیا بیچارہ، میں کہا چاچا جی تسی گئے نہیں، وہ شادی آئی فلانے دی، کہ پتر میں اپنے پتر دی شادی کیتی آئی نا تو میں انہوں نے آپ سدن گیا تو انہوں نے نوکر گھلیا، میں جانا پہلے میں نہیں جانتا، وہ آپ کیوں نہیں آئے مینوں سدن واسطے، میں نہیں جانتا، نہیں گیا چاچا مر گیا اس لیے بتا رہا ہوں ذرا۔ یہ ہماری ثقافت ہے، یہ ہمارے اخلاق، یہ صرف کوئی مذہبی اختلاف کی بات نہیں کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، فساد۔ بچوں امت بنو اللہ کے واسطے۔ یہودی کے حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ سے 26 سوال۔ یہودیوں کا بہت بڑا مجمع اور ان کا ایک عالم ان میں تقریر کر رہا ہے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان سے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شعر ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا کوئی محمدی ہمارے مجمع میں آ گیا ہے جس کی وجہ سے میری زبان بند ہو گئی۔ ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے، زبان بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ کہا نہیں بھائی، جو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ یہودی عالم میں سوال کروں گا تو جواب دیں گا۔ بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کیے۔ پہلا سوال کیا، بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا وہ 2 بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا دن اور رات، اس کا تیسرا نہیں۔ کہا 3 بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم، کرسی، یہ 3 ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا 4 بتاؤ جس کا 5واں نہ ہو۔ تو فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ 4 ہے، ان کا 5واں نہیں۔ کہا کہ 5 بتاؤ جس کا 6واں نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نماز فرض کی ہے، 6 نہیں۔ کہا 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ آپ نے فرمایا 6 دن میں زمین و آسمان بنائے گئے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اسی لیے آسمان 7 ہے، 8واں نہیں۔ تو سوال کیا گیا 8واں بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔
تو آپ نے جواب میں فرمایا میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9واں نہیں۔ کہا وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں۔ فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے 9 کہا ہے 9۔ تو سوال کیا، کہا 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 10 روزے فرض کیے ہیں، 7 وہاں رکھنے ہیں، 3 گھر پر، یہ 10 ہے، 11 نہیں۔ تو سوال کیا 11 بتاؤ جس کا 12واں نہیں۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ تو سوال کیا وہ 12 بتاؤ جس کا 13واں نہ ہو۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ کہا وہ چیز بتاؤ جس کو خود اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس کے بارے میں خود ہی اسی سے سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے، لیکن خود ہی سوال کیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس عالم نے پھر سوال کیا بتاؤ سب سے بہترین سواری؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ جواب فرمایا لیلۃ القدر۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ جواب میں فرمایا رمضان المبارک۔ کہا کہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو، اور کوئی چیز نہیں سوائے عورت کے بڑے بڑوں کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ سوال کیا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ تو عالم نے سوال کیا بتاؤ وہ کون سے 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا اور ان سے بات کی؟ فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان۔ اللہ تعالیٰ نے 7 زمین 7 آسمان بنائے اور ان پر 14 کو خطاب کر کے فرمایا میرے سامنے جھک جاؤ۔ تو ان 14 کے 14 نے اللہ نے کہا کہ اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ سوال کیا، کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے خرید لیا؟ تو جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ارے مسلمان اللہ کی قسم، نہ تو بیوی کا ہے، نہ تو بچوں کا ہے، نہ تو تجارت کا ہے، نہ صدارت کا ہے، نہ تو حکومت کا ہے، نہ تو کسی جماعت کا ہے، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا بن کر چلے گا تو یہ سارا نقشہ تیرے تابع ہو کر چلے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور رسول کے ٹکرائے گا تو اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔